ہماری زندگی ایک جگہ نہیں رہتی، آگے بڑھتی ہی رہتی ہے، لیکن کچھ واقعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں جو زندگی پر ناقابل فراموش واقعات چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا اثر تمام زندگی رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ خرم کے قریبی دوست کے ساتھ پیش آیا جو افریقی تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں خرم نے بھیجی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، جب میں جامعہ کراچی میں پڑھا کرتا تھا اور حسب معمول ایک روز کینٹین پر بیٹھا سٹے لگا رہا تھا۔ اب یہاں ذرا سا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر میں غیر ملکی طلباء کی مدد کرنے کے حوالے سے کافی مشہور تھا۔ یہ غیر ملکی طلباء عموماً افریقہ یا ہم سے بھی گئے گزرے ممالک سے ہوتے ہیں، اور شروع کے دنوں میں خاصے بکھلائے ہوئے پھرتے ہیں، کیونکہ انہیں نہ تو انگریزی پوری آتی ہے اور نہ ہی اردو۔ مجھے دیار غیر کی خاک چھاننے والوں پر ہمیشہ ہی ترس آتا ہے، چاہے کوئی افریقہ سے آئے یا پھر یہاں سے سوئٹزرلینڈ ہی کیوں نہ جائے۔ اس لیے میں ان لوگوں کے لیے ہر مسئلے میں مدد کرتا تھا اور اساتذہ کے پاس بھی ان کے مسائل کا ترجمان بن کر پہنچ جایا کرتا تھا۔ شاید اسی شہرت کے پیش نظر ایک افریقی طالب علم، جس کا نام ہم احمد رکھ لیتے ہیں، مجھ سے ملنے آیا۔ میری اس سے پہلی ملاقات تھی، کبھی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے سینئر تھا اور شاید ڈپارٹمنٹ سے زیادہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ احمد باقی افریقیوں کے مقابلے میں بھی تقریباً 1 فٹ زیادہ لمبا تھا اور وزن بھی کم از کم 130 کلو کے قریب ہوگا۔ یہ موٹاپا نہیں تھا، بلکہ ہیوی ویٹ باڈی بلڈرز نما جسم تھا، اور وہ دیکھنے میں کسی دیو سے کم نہیں لگتا تھا۔ بہرحال وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور کچھ دیر خوش گپیوں کے بعد اس نے مجھ سے بات چیت کی، اور یہ انگریزی میں چل رہی تھی۔ کافی دیر بات کے بعد اس نے اچانک مجھے سرسری سے انداز میں کہا کہ تم کسی شیخ کو جانتے ہو؟ اس نے بالکل ایسے نظریں چراتے ہوئے پوچھا جیسے کوئی عوامی جگہ پر بیٹھ کر کوکین یا چرس کا پوچھے۔ پہلے میں سمجھا کسی عربی شیخ کا پوچھ رہا ہے، سو میں نے انکار کر دیا کہ ذاتی طور پر تو نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا کوئی اچھا شیخ ہوگا، اسلامی ہو۔ تب مجھے لگا شاید یہ کسی پیر کی بات کر رہا ہے اور بیعت وغیرہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ سب فراڈ ہے، میں اس چکر میں خود نگر پھرا ہوں۔ کسی کی بیعت کا خیال دل سے نکال دو، اور اگر واقعی صوفیت سے لگاؤ ہے تو اسلامی کتب پڑھو۔ اس نے مزید وضاحت کی کہ وہ کسی ایسے شخص کو شیخ کہہ رہا ہے جو جادو ٹونے کی کاٹ کرتا ہو۔ ان دنوں میرا ایک ایسے ہی بزرگ سے رابطہ تھا جو یہ سب کیا کرتے تھے۔ کسی دوست کے توسط سے ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کے پاس واقعی ان معاملات کا کافی علم تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گھر میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے ساتھ لگا بہت سا وزن باہر چھوڑ آیا ہوں اور بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ میں مہینے میں 1 آدھ بار ان کے گھر جا کر اچھی باتیں سنتا اور دعا لے کر آتا تھا۔ ان کے معاملات کچھ ایسے دیکھے جو بعد میں میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ بہرحال میں نے اسے کہا بالکل ایک ایسے شیخ کو جانتا ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے وہ کسی بھی جن جادو کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ کہنے لگا میرے ساتھ ہے۔
میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کس نوعیت کا مسئلہ ہے؟ اس قدر ہٹے کٹے دکھائی دیتے ہو؟ اس نے کہا، بس بہت پرانا مسئلہ ہے۔ افریقہ میں ہی میری پوری فیملی پر کسی حاسد نے بہت سخت جادو کروایا تھا۔ میں نے کہا، یار نماز پڑھا کرو۔ تو ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا، نماز کے بغیر تو میں سڑک بھی کراس نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ بائک والے اچانک بائک موڑ کر مجھ میں آ گھستے ہیں۔ دیکھو میرا یہ بازو بھی بیکار کر دیا ہے، ورنہ میں اسپورٹس کھیلتا تھا، باڈی بلڈنگ اور ہیوی ویٹ کلاس میں باکسنگ، اور اس ایک ہاتھ سے اپنے دوستوں کو اٹھا لیتا تھا۔ بازو بیکار ہونے سے مراد یہ تھی کہ ایسے ہی کسی حادثے سے اس کے جوڑ میں تکلیف رہ گئی ہے، یہ نہیں کہ بازو نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں خود بھی اسپورٹس کا شیدائی تھا اور ٹورنامنٹس میں حصہ لیتا تھا، اس لیے مجھے اس کی یہ بات کافی زیادہ دل پر لگی۔ ایک کھلاڑی کے لیے کھیل کے میدان سے دور کر دینے والی انجری سے بڑا صدمہ زندگی میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا دھیما سا پڑ گیا، کہنے لگا، شیخ بہت اچھا ہونا چاہیے ورنہ مسئلہ ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا مسئلہ؟ تو کہنے لگا، بس یہ بہت خطرناک جادو ہے۔ میں یہاں پاکستان میں بھی کئی شیخوں کے پاس گیا ہوں، لیکن ادھر علاج کروانا شروع کرو۔ ادھر افریقہ میں میری چھوٹی بہن پر خاص طور پر برا اثر ہونے لگتا ہے۔ وہ چھری وغیرہ اٹھا کر میرے ماں باپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے یا جنگلوں میں بھاگ جاتی ہے۔ تو میرے والدین نے بڑی درخواست کی ہے کہ میں علاج کروانے کی کوشش کرنا دوں۔ میں نے کہا، پھر ٹھہرو، میں پہلے شیخ سے بات کر لوں اور پھر میں انہیں فون کر کے بتاتا ہوں تمہارا مسئلہ۔ خیر میں نے انکل کو فون کیا تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا، لے آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اگلے دن کا وقت لیا اور احمر کو بتا دیا۔ اگلے دن میں نے احمر کو اپنی گاڑی پر یعنی بائک پر بٹھایا تو اس کے وزن کی وجہ سے بائک چوں چوں کی آوازیں نکال کر بددعا دی اور زمین بوس ہوتے ہوتے بچی۔ راستہ ویسے ہی کافی طویل تھا، میں نے سوچا پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ خیر سفر شروع کیا۔ ابھی جامع سے باہر ہی نکلے تھے کہ اس نے پیچھے سے میرے کاندھے پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اور کہا، میرے بھائی تم بہت بہادر ہو۔ یہ سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میری روح فنا سی ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی کیوں؟ کہنے لگا، جب سے میرے ساتھ ہونے والے معاملات کا سب کو پتہ لگا ہے، میرے اپنے افریقی دوست بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، کترا کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور تم مجھے شیخ کے پاس لے جا رہے ہو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ افریقی مسلمان مثلاً سوڈانی وغیرہ بات کرتے ہوئے بیچ بیچ میں بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں اور ان سے باتیں کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر اس نے کہا، تم دعائیں پڑھتے رہو۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ میں نے پھر مری مری آواز میں بس اتنا سا کہا، کیوں بھائی؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میرے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ مجھے شیخ تک آرام سے پہنچنے دیں گی؟ انہیں سب پتہ ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر اتنا شدید خوف طاری ہوا کہ مجھے ایسے لگا جیسے ابھی کوئی گاڑی یا بس ٹکر مارے گی اور میرے چیتھڑے اس روڈ پر پڑے ہوں گے، یا پھر خود اس پر جن آ گیا ہوگا تو یہ پیچھے پیچھے بیٹھے ہی میری گردن دبا دے گا۔ جی میں آیا فوراً بائک روک کر اس سے معذرت کر لوں، لیکن پھر غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کل آئینے میں اپنا چہرہ کیسے دیکھوں گا۔ اس وقت یہ خیال بھی نہیں آیا
کہ کم از کم بائک سے اتر کر رکشے میں ہی بیٹھ جائیں۔ نہ ہی کوئی دعا یاد آئی، بس آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اور آیت الکرسی بھی یاد نہیں آئی۔ پیچھے اس دیو کو بٹھا کر 1 گھنٹے کے نہایت سفر کے بعد ڈرتا مرتا آخر شیخ کے گھر پہنچا۔ انکل کے فلیٹ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ سلام دعا کے بعد انکل نے حسب معمول کچھ زیر لب پڑھا اور پھر مجھے چونک کر دیکھا۔ کہنے لگے، بھائی کیا کیس لے آئے، بہت خطرناک کیس ہے۔ میں نے دل میں سوچا، انکل آج ہی تو پتہ لگے گا آپ کتنے پانی میں ہے۔ لیکن انکل کچھ زیادہ ہی پانی میں تھے۔ احمر کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور پھر یوں ہی مسکراتے مسکراتے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ احمر ایک چھوٹے سے 3 سیٹر صوفے پر میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انکل نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، احمر بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں ہلانا شروع کر دی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ادھر میری یہ سوچ کر حالت خراب ہو رہی تھی کہ اس دیو کو ویسے ہی کسی جن کی ضرورت نہیں، اوپر سے اس پر جن بھی آ گیا تو یہ اس چھوٹے سے کمرے کے اندر مجھے اور انکل کو کس کس دیوار پر اٹھا کر مارے گا۔ خیر انکل پڑھائی کرتے رہے اور انہوں نے پانی کا گلاس پڑھ کر دیا اور اس کی طرف آگے بڑھایا کہ اسے پیو۔ احمر انکار کرتا رہا، لیکن انکل نے سختی سے اسے کہا کہ اسے پیو، تو اس نے زبردستی اس کے منہ کو لگایا اور احمر ایک ہی سانس میں پی گیا اور کافی زور زور سے ہاتھ پاؤں ہلانے لگا، اور اب مجھے بغیر دیکھے گھرا کر کہنے لگا، اسے چپ کراؤ، اسے چپ کراؤ۔ خیر پانی پینے کے بعد احمر کی جان میں جان آئی اور اس کے جسم سے ایسے پسینے نکل رہے تھے جیسے بہت زیادہ تھکا ہوا ہو اور جیسے کوئی اس کے جسم سے چیز نکل گئی ہو۔ ادھر انکل نے اسے پانی پلایا تو احمد نے غراتے ہوئے سر سے پہلے تو انکار کیا، پھر ایک ہی گھونٹ میں پینے کے بعد اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے کوئی چیز نکل گئی ہو اور اسے تیز بخار اس کا ٹوٹا ہو۔ انکل نے اسے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا کہ یو کم ڈیلی، یعنی تم روزانہ آنا۔ میں نے فوراً اجازت لی اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ کم بخت اس وقت بھی خیال نہیں آیا کہ اسے رکشے میں بھیج دوں، پھر بائک پر ہی بٹھا لیا اور کامتا کامتا 1 گھنٹے کے بعد اسے جامعہ میں چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اتنا لمبا سفر ہے، میں اکیلے نہیں آ سکوں گا، اس لیے تم میرے ساتھ آنا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے انکل کا فون نمبر لے لیا ہے تو تم خود فون کر کے انکل سے رابطہ کرنا اور خود ہی چلے آنا۔ وہ کافی عرصہ ڈپارٹمنٹ نہ آیا، نہ ہی میں نے اس سے کوئی رابطہ کیا۔ اس سب کے کافی عرصے بعد مجھے کینٹین پر جب نظر آیا اور تو دیکھا کافی حشاش بشاش تھا۔ میں نے خیریت لی تو بہت خوش تھا کہ میرا علاج بہت کامیابی سے ہو گیا ہے اور اب بہن اور باقی گھر والوں کا علاج بھی شیخ سے کروا رہا ہوں۔ پتہ مجھے بہت خوشی ہوئی اسے صحت مند دیکھ کر۔ اللہ اس کی فیملی کو بھی صحیح کر دے، یعنی جنات اور اثرات اس کی فیملی سے، اس کی بہن سے بھی دور ہو جائیں اور کامیاب ہو جائے۔ تو دوستو آج کی سٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور انسٹا اور واٹس ایپ پر بھی میرا چینل ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے دونوں چینل کو فالو کریں۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔